कराची की एक और बोसीदा इमारत 12 जिंदगियां निकल गई। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत अचानक जमीन बोस। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे से लाशें निकाल ली गईं। 9 मौलूद बच्ची समेत 9 अफराद को मलबे से रेस्क्यू कर लिया गया। 20 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। स्नॉर्कल की मदद से जरिए लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। वकामी लोग भी अपनी मददात के तहत इमदादी कामों में शरीक। मुत्तसिल इमारतें भी मुतासर। एक इमारत की सीढ़ियाँ गिर गईं। तंग गलियों और रास्तों की बंदिश के बायस हैवी मशीनरी को जाए वक़ुआ तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुनहदिम इमारत के साथ 2 मंजिला इमारत को भी खाली करा लिया गया। यहाँ पे जो रिहायशी मकामी जो रहते हैं, इन लोग के खिलाफ यानी कि कोई अमल दायर हुआ है नहीं हुआ है घर के हवाले से, तो यहाँ पे अभी तक कोई अमल दायर नहीं हुआ है। किसी को घर जो है ना बदले में नहीं दिए कि ये लोग छोटे से जो है ना रिहाइश कर सकें। अगर हमारे यहाँ सहूलतें होती तो ये आज जो है ना दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन की मदद के लिए चीखो पुकार, धाड़े मार मार कर रोते रहे। मखदूश इमारत में हादसे के वक्त 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। अहले इलाका के मुताबिक 50 साल पुरानी इमारत की हालत बहुत ही खस्ता थी। मुतासरा अफराद कहते हैं रात कहाँ और कैसे बसर करेंगे। सिंध हुकूमत का लियारी में इमारत गिरने पर सख्त एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। महकमा बल्दियात ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ में गफलत बरतने वाले अफसरों की निशानदही करेगी। मकीनों को 2 साल पहले इमारत खाली करने का कह दिया था। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ू की वजाहत 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची में 550 से जायद खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों से मुतालिक अखबारात में इश्तेहारात भी दिए जाते हैं। नोटिस के बावजूद मकीन मखदूश इमारतें खाली नहीं करते हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुताल्लिका इदारे भी मुलव्विस हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा मेरे मातहत इदारे चलते हैं, खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। गैर कानूनी तामीरात शहर के लिए अजाब बन चुकी हैं। छोटे प्लाट पर 22-24 फ्लैट बने हुए हैं। गैर कानूनी तामीरात रोकना SBCA की जिम्मेदारी है। गलत काम का दिफा नहीं करेंगे। माफिया है जो कभी इस जगह कभी दूसरी जगह गैर कानूनी तामीरात करता है। जो खराबियाँ हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में ख़तरनाक इमारतों की तादाद 588 है। कोरंगी में 18, केमाड़ी 24 और साउथ में 456 ख़तरनाक इमारतें हैं। 51 को फौरी खाली कराना है। इंतहाई ख़तरनाक 14 इमारतों को खाली करा लिया गया है। हमारी कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। टारगेट हमारा यही है कि जो लोग इस वक्त मलबे में और ज़िंदा हैं उनकी जानों को बचाया जा सके और उनको रेस्क्यू किया जा सके। लोग कभी भी नहीं चाहेंगे हमारी हुकूमत के लोगों को अपने घर से बेदखल करें। लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें लोगों को कायल करना होगा या सख्त फैसले करने होंगे। अफसोसनाक वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब बरहम मेयर कराची का लियारी बगदादी में जाए वक़ुआ का दौरा। कहा कि मुतासरा इमारत खाली करने के लिए SBCA ने 4 बार नोटिस दिए। इमारत के मकीन बिल्डिंग खाली नहीं करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। नबील गबोल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दिया। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि SBCA वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के अफसरान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सारे चोर भरे हुए हैं इसमें। करप्शन, चोर सिर्फ अपनी पोस्टिंग कराते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर लगते हैं, AD लगते हैं, चोरी करते हैं। यहाँ पर एक फ्लोर गिराते हैं, दूसरे फ्लोर के पैसे लेके चले जाते हैं। सबको जो है सस्पेंड करो, गिरफ्तार करो सबको। सदर और वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हादसे की वजूहात का फौरी तयन किया जाए। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ।
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں، سانحے میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر قانونی تعمیرات کی ذمہ دار ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں زیر انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے۔ آفیسر بھاری رقوم لے کر غیر قانونی تعمیرات میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کروا کر لوگوں کو مناسب متبادل دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا متاثرہ افراد کو متبادل جگہ دینے کا مطالبہ۔ کہا گزشتہ 5 سال میں بغیر منظوری کے 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ 60 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارت بن جاتی ہے۔ کراچی کا علاقہ لیاری مخدوش عمارتوں کے حادثات میں سر فہرست ہے۔ 5 برسوں میں عمارتیں منہدم ہونے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے۔ 55 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے۔ 2020 میں سب سے زیادہ عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ مارچ 2020 میں 1 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ جون میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جون ہی میں خداداد مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گری، حادثے میں 25 افراد جاں بحق ہوئے۔ Witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty are completely unacceptable. The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan was yet another attempt to destabilize regional peace. Pakistan strongly condemns the unlawful, unjustified and uncalled for Israeli attack on Iran. وزیراعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ۔ آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک، پانی روکا تو یہ جنگ کی مترادف ہوگا۔ بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کو تباہی کا سامنا ہے۔ قحط سالی کی صورتحال کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے بھی جاری ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت۔ آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں بھی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بیٹھک۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ یہ رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا مشورہ۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا۔ پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے۔ پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا۔
پاک افغان سرحد پر دراندازی کی ایک اور کوشش، 30 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی۔ ISPR کے مطابق فورسز نے پاک افغان بارڈر پر حسن کیل کے علاقے میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات کا شیڈول آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے۔ 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخابات۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگی۔ ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول جاری۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 10 اور 11 جولائی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 16 جولائی اور پولنگ 31 جولائی کو شیڈول۔ ساجد میر کی سینٹ سے خالی نشست پر الیکشن شیڈول کا اجرا۔ ریٹرننگ آفیسر نظر ثانی شدہ فہرست 15 جولائی کو جاری کرے گا۔ کاغذات نامزدگی 16 جولائی تک واپس لیے جا سکیں گے۔ پولنگ 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرکاری اسپتال کے MS اور CEO کو ہتھکڑیاں لگوا دی۔ مریم نواز کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال پاک پتن کا دورہ، 20 بچوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر CEO ہیلتھ پاک پتن ڈاکٹر سہیل اور MS ڈاکٹر عدنان غفار کے خلاف ایکشن۔ پولیس دونوں کو گرفتار کر کے لے گئی، مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن کو چارج چھوڑنے کا حکم۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق MS اور دیگر ذمہ داروں نے حقائق پر پردہ پوشی کی کوشش کی۔ ساہیوال سے نئے MS DHQ اسپتال پاک پتن تعینات۔ اسپتال کے دورے کے دوران مریضوں لواحقین شدید غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا دفاتر میں AC چلنے جبکہ وارڈز اور مریضوں کی AC بند ہونے پر اظہار برہمی۔ سرکاری اسپتالوں میں کوڈ ریڈ اور کوڈ بلو سسٹم نافذ کرنے کا حکم۔ کہا اسپتالوں اور اداروں میں کام نہ کرنے والے قوم کے مجرم ہیں۔ دریائے سوات کا رخ موڑے جانے کا انکشاف۔ کمشنر مالاکنڈ نے سانحہ سوات پر تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق تعمیراتی کام کی وجہ سے پانی کا رخ دوسری جانب کر دیا گیا۔ پانی کا رخ تبدیل ہونے سے جائے حادثہ پر پانی کی سطح کم تھی۔ متاثرہ سیاح 8:31 پر ہوٹل پہنچے، 9:31 پر دریائے سوات میں گئے۔ ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈز نے روکا لیکن وہ ہوٹل سے چلے گئے۔ سیلاب آیا تو دریائے سوات میں پانی کے ریلے میں 17 سیاح پھنس گئے۔ 9:45 پر دریائے سوات میں پانی کی سطح بڑھی تو ریسکیو کو کال کی گئی۔ متعلقہ حکام 20 منٹ بعد 10:05 پر جائے وقوع پر موجود تھے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ نواسہ رسول کی یاد میں عزادار نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کریں گے۔ کراچی میں آج شام سے موبائل سگنلز بند رکھنے کا فیصلہ، ڈبل سواری پر پابندی۔ پشاور میں بھی آج اور کل موبائل سروس بند ہوگی۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مجالس شرکا کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وادی نیلم میں کار کھائی میں جا گری، 5 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، ایک بچہ لاپتہ۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پولیس کے مطابق کار میں بچے سمیت 7 افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ بادلوں کی گھن گرج، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ بادل برسنے کے باوجود گرمی اور حبس میں شدت میں کمی نہ آئی۔ محکمہ موسمیات کے 6 جولائی سے ملک بھر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ NDMA کا طوفان واد و بارہ اور سیلابی ریلوں کا الرٹ جاری۔ سیاحوں کو لینڈ سلائیڈنگ والے علاقوں میں جانے سے احتیاط برتنے کی ہدایت۔